السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم برادران اسلام، عزیزوں اور دوستو، سب سے پہلے تو میں ان برادرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کیا، اور یقیناً یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، جو دعوت ہے، اس کو اپنے حلقے اور اپنے دائرے سے باہر نکال کر پھیلایا جائے۔ دوسری بات کہ جو آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جو ساتھی آئیں گے، یقیناً وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے محض دین کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت نکالا اور قرآن و سنت کی دعوت کو سیکھنے کا جذبہ لے کر یہاں پر آئے۔ لیکن اگر ہم واقعی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اپنے ذہنوں کو خالی کر کے سننا پڑے گا، خالی الذہن ہو کر، بالکل ایمٹی مائنڈڈ۔ اگر پہلے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ تصورات، کچھ آئیڈیے موجود ہوں اور پھر ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خیالات اور اپنے تصورات کے مطابق قرآن کی آیات کو یا احادیث کو ڈھالیں، اور اس سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت تو ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ ہم اپنے ذہن کو پوری طرح خالی کر لیں تاکہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھ سکیں۔ چونکہ آج کا یہ جو درس ہے اور یہ جو حلقہ ہے اور یہ جو احباب کا حلقہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں سوائے آپ کو قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور کچھ نہیں سنائی دے گا، اور یہی ہمارا دین کہتا ہے، اور اسی کی طرف ہماری دعوت ہے، اور اسی پر ہمیں ثابت قدم رہنا بھی ہے۔ تو بہرحال جیسے کہ آج کا میرا جو موضوع ہے، جیسے کہ بردر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سنت کی اہمیت۔ میرے دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں کامل نمونہ ہے۔ اب یہ کامل جو نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس حیثیت سے ہیں؟ میرے دوستو، ہم سب مسلمان ہیں، یا کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ وہ دو مختلف پارٹس پر مشتمل ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو پہلا پارٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کیسے اقرار کیا جائے اور اس پر کیسے ایمان لایا جائے۔ اور اس کلمے کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس کو بیک وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ یہ جو دوسرا پارٹ ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا نمائندہ جو کسی کی طرف سے بھیجا جائے اور آپ تک اس کے پیغام کو پہنچائے۔
اب یہ جو پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محض ایک ایسی شخصیت کے طور پر بھیجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آپ لائیں قرآن مجید اور لوگوں تک پہنچا دیں؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض اور کچھ ڈیوٹیز بتلائی ہیں، اور ان فرائض اور ان ڈیوٹیز کی روشنی میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے، تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہاں پر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کون سے فرائض شامل ہیں۔ پہلا فریضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے بھیجی ہے، اس کتاب کی تلاوت فرمائیں۔ صرف تلاوت تک محدود نہیں ہے، وَيُعَلِّمُ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا اور ساری دنیا والوں کا تزکیہ بھی کریں، ان کو بتلائیں کہ تم گناہوں سے کیسے پاک اور صاف ہو سکتے ہو، برائیوں سے کیسے پاک اور صاف ہو سکتے ہو، دین کی طرف کیسے آ سکتے ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی الکتاب، الحکمہ، سنت کی تعلیم دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن مجید تو ہمارے پاس محفوظ ہے، اب یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، نیکی کی طرف بلایا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ آپ نہ صرف کتاب کی تعلیمات کو سکھلائیں بلکہ حکمت بھی سکھلائیں۔ یہ حکمت کیا ہے میرے دوستو؟ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم شرعی اصطلاح میں سنت بھی کہتے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ذہن میں تصور میں موجود ہوتا ہے۔ وہ بھی سنت ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں سے پہلے کچھ سنتیں پڑھ لیں، فرض نمازوں کے بعد کچھ سنتیں پڑھ لیں، وہ بھی اپنی جگہ سنت ہے۔ لیکن سنت کو ایک وسیع مفہوم میں اگر آپ لیں تو معنی یہ ہے کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، آپ کے سامنے جو بات کی گئی اس کو آپ نے اپروو کیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتی ہے۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس روشنی میں اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بیان فرمایا، کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، بلکہ آپ پر وحی کی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں ایک اشارہ کرتے چلوں گا۔ عام طور پر بعض جو قرآن جو سنت کے منکرین ہیں نا، جو سنت کا انکار کرتے ہیں، وہ بطور مذاق، بطور استہزاء یہ کہتے ہیں، تو کیا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے تو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوتا، وہ حضرت عائشہ سے آپ فرماتے کہ میرے سر میں درد ہے، تو کیا وہ بھی وحی ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی، آپ فرماتے حضرت عائشہ سے کہ جی کھانا لاؤ، کیا وہ بھی وحی ہے؟ اس کو بھی آپ وحی کہیں گے؟ تو میرے دوستو یہاں پر سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، سمجھنے میں غلطی اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ایک انسان ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا فریضہ سونپا ہے۔
انسان ہونے کے ناطے آپ کی انسانی ضروریات بھی ہیں۔ انسانی ضروریات میں بھوک ہے، پیاس ہے، آرام ہے، نیند ہے، یہ تمام کی تمام ضروریات ہیں۔ انسانی ضروریات کے لیے وحی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ ضروریات ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ کو سر میں درد ہوتا تو آپ بغیر اس میں وحی کا معاملہ نہیں ہے، آپ فرما دیتے کہ میرے سر میں درد ہے، یا مجھے بھوک لگی ہے، یا مجھے پیاس لگی ہے۔ جہاں تشریعی معاملات ہوتے، شریعت کے معاملات ہوتے، کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینا ہے، کسی چیز کو مناسب نامناسب قرار دینا ہے، وہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے نہیں فرمائیں۔ ہمیشہ جو بھی آپ نے فرمایا وہ وحی کی روشنی میں فرمایا۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایک مسائل ایسے ہیں شریعت میں کہ کسی صحابی نے آ کر کوئی دریافت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ ایک عرصے کے بعد جواباً اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا۔ معنی کیا ہے کہ اگر اس کا جواب آپ کو پہلے سے نہ ہو اور پھر آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں اور وحی آنے کے بعد آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ کہف آپ دیکھ لیجئے، سورہ کہف میں ان لوگوں نے آ کر اصحاب الکہف کے بارے میں، اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں، اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں، اسی طرح حضرت خضر کے بارے میں جو سوالات کیے تھے، ان سوالات کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر نہیں دیا جب تک کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہو گئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے ان سوالات کے جواب دیے۔ تو اس اعتبار سے وما ينطق عن الهوى کہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملات میں فرماتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے میرے دوستو، وہ وحی صرف ایک قسم کی نہیں ہے۔ وحی سمجھتے نا اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آتے تھے، وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی شرعی زبان میں کہلائی جاتی ہے وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ وحی ہے قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اور دوسری وحی ہے وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ وہ پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، لیکن ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی وحی ہے کہ جس کے الفاظ اور جس کے معنی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن مجید ایک ایسی وحی ہے کہ جو اپنے معانی اور اپنے الفاظ دونوں سمیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو دوسری وحی ہے وحی غیر متلو، جو حدیث ہے، جو سنت ہے، وہ ایسی وحی ہے کہ جس کے معانی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کے جو معانی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کو وحی متلو، وحی غیر متلو بھی کہہ سکتے ہیں، اور الفاظ اور معانی کے اعتبار سے بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بحیثیت مسلمان اس کی کیا اہمیت ہے۔ کیا ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی آیت سے کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سنا دے۔ رسول کی ذمہ داری یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول وہ بتلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے کیسے بچاؤ گے، تم برائیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے پاک اور صاف کرو گے، اور پھر قرآن مجید کیسے پڑھو گے، قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے، احادیث کیا ہیں۔ اب ایک مسلمان اگر اسلام پر عمل کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں
ان تعلیمات کے بغیر وہ اسلام کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ڈیوٹی عائد فرمائی تھی، اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو بھرپور انداز میں ادا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن اور سنت کے ذریعے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے قرآن کو کے ذریعے اسلام کو سمجھ لوں گا، تو یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض ادا فرمائے تھے اس نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہے۔ اور اس سنت کی اہمیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیز تھیں، آپ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، قرآن مجید خود بیان فرماتا ہے متعدد آیات میں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشہور آیت ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا آپ نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا وہ ذہن میں ایک تصور رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے قریب رہوں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جو سجدے کرتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا احساس پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور اسی محبت کی بنیاد پر تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں محبت ہے، تو یہ تمہارا عمل کافی نہیں ہے، یہ تمہارا عمل کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور یہ ساری نیکیاں، نیک کام جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تم کر رہے ہو، اس معاملے میں تم یہ دیکھو کہ فَاتَّبِعُونِی، کہ تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اپنے طور پر، روزے رکھ لیے اپنے طور پر، نیک کام کر لیے اپنے طور پر۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا، اس میں یہ دیکھے کہ میں یہ نیکی جو کر رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کو ظاہر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی ساری نیکیوں کو، اپنے سارے نیک کاموں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیا، یحببکم اللہ، یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اس شرط پر کہ تم نے اپنے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں فالو کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں یا اپنی منمانی کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں، اور آپ کے رب کی قسم، اس میں تاکید در تاکید ہے، دیکھیے مسلسل تاکید در تاکید، فلا ہرگز نہیں، وربک، اور آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، تیسری دفعہ، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ کون ہیں وہ جو مومن نہیں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ وہ کون ہے جو مسلمان نہیں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے ان مسائل میں جن میں ان کا اختلاف ہو گیا ہے آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں۔ ہمارے درمیان آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، اور ان اختلافات میں ہم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صحابہ اپنے اختلافات لے آ جاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا جج کیسے بنائیں گے؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ تمہارے ایمان کی علامت یہی ہے کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنانا۔ معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنانا آپ کے انتقال کے بعد، یعنی آپ کی سنت کو، آپ کی احادیث کو، جب کبھی ہمارے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جائے،
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس میں کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے آ جائے اس کو پورے کھلے دل کے ساتھ ایسے تسلیم کر لیں کہ جی کہ ہمیں فیصلہ مل چکا ہے، اب دائیں بائیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے پھر بھی یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گا، فلاں سے مشورہ کروں گا، یا فلاں صاحب یا فلاں مشائخ شیخ یہ کہہ رہے تھے، تو معنی یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور جھجک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے تمہارے ایمان لانے کی کہ جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے آ جائے اب تم نے کوئی اور شک اپنے دل میں نہیں رکھنا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پورے کھلے دل کے ساتھ تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ اور میرے دوستو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کسی مسلمان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ کنفیوزڈ ہو جائے یا مشکوک ہو جائے، اس کے لیے اس پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو، اور اچانک جب وہ تحقیق کرتا ہے تو اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر آ جاتی ہے، حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر اس کی مخالفت کرتا ہے، اس حدیث کو نہیں مانتا، وہاں ہیلے بہانے کرتا ہے، وہاں ایکسکیوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے کہ حق یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، پھر بھی وہ اس کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس راستے کی مخالفت کرے۔ یہاں پر مفسرین کی بڑی اکثریت نے سبیل المؤمنین جو لفظ ہے قرآن مجید کا، اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راستے پر وہ چل پڑا ہے نا ہم اس کو اسی راستے پر لے چلے جاتے ہیں، شیطان کے راستے پر، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور سیدھا وہ راستہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کتنا برا راستہ ہے۔ اور میرے دوستو یہ واقعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان حق واضح ہو جانے کے باوجود، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے آنے کے باوجود اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو خود بخود وہ شیطان کے چنگل میں بآسانی پھنس جاتا ہے، اور آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ وہ دین سے کٹتا چلا جاتا ہے، دین سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی۔ اولو الامر سے مراد اس میں علماء بھی آتے ہیں، حکمران بھی آتے ہیں، یہ تمام شامل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 3 افراد کا ذکر ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور اس کے بعد وہ اولو الامر ہیں جو اس شرعی اور اسلامی طور پر جو مشورہ دینے کے اہل ہیں یا حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اسی آیت میں، اور اگر تمہارے درمیان پھر بھی کوئی مسئلہ اختلافی ہو جائے، اختلاف ہو سکتا ہے نا مسلمان انسان ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فائنل اتھارٹی کیا ہوگی؟ فائنل اتھارٹی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو تمہیں اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اولو الامر نے کیا کہا ہے، علماء نے کیا کہا ہے، مشائخ نے کیا کہا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم نے
اس مسئلے کو حل کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں. جو اللہ تعالیٰ فرمائے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی روشنی میں تم نے اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے, ایک مسلمان اسلام قبول کرتا ہے, اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے, تو وہ اپنی ول کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اب اسلام اسی کا نام ہے, اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اس کے سامنے آ جائے اور پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہے کہ جی کہ مجھے بھی تو کوئی اختیار ہونا چاہیے میری اپنی رائے ظاہر کرنے کا. میرے دوستو, آزادی رائے تو ہے اسلام میں, لیکن آزادی رائے اس معنی میں نہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کہا جائے وہاں انارکی پھیل جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جب کہنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ ان کے اپنے معاملات میں ان کو فیصلہ کرنے کا اختیار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وہ گمراہ نہیں ہوئے صرف, بلکہ ایسی گمراہی میں پڑ چکے ہیں جو واضح ہے, کھلی گمراہی, یعنی کوئی اور اس کو ہدایت کا راستہ نہیں کہہ سکتا. بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں میرے دوستو, موقع نہیں ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے. یہ طبرانی کی حدیث ہے المعجم الکبیر میں, بڑی پیاری حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی واللہ ما امرکم الا ما امرکم اللہ بہ اے لوگو اللہ کی قسم میں تمہیں ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیتا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا. جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں, جو کچھ تمہیں کرنے کے لیے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے. ولا انہاکم الا عما نہاکم اللہ عنہ اور میں کسی چیز سے تمہیں منع نہیں کرتا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع فرمایا, بلکہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہی کام میں تمہیں روکتا ہوں اس سے, یعنی وہی کی روشنی میں. پھر آگے اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تم دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو سنجیدہ رکھو, کیونکہ ابو القاسم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم ان احدکم لیطلبہ رزقہ کما یطلبہ اجلہ ان احدکم کہ تم میں سے ہر شخص اپنا رزق لکھ کر لاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس. ان احدکم لیطلبہ رزقہ تم میں سے ہر شخص کا رزق اس کو فالو کر رہا ہے, اس شخص کو اس کا رزق اس کو فالو کر رہا ہے. ہم رزق کو فالو نہیں کرتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے نا وہ رزق ہمیں فالو کر رہا ہے تاکہ ہم تک پہنچے. کما یطلبہ اجلہ جس طرح کہ اس کی موت اس کو فالو کر رہی ہے, جس طرح کہ ہر شخص کی موت اس کو فالو کرتے ہوئے چاہے وہ کسی قلعے میں ہو چاہے کہیں ہو پہنچ جاتی ہے, بالکل اسی طرح اس کا رزق بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس تک پہنچے گا. آپ نے فرمایا کہ لیکن اس معاملے میں یہ بات یاد رکھو, اگر تمہیں یقین ہے تو تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کی یہ کوشش کرو گے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کرو, اس لیے کہ وہ رزق تمہیں پہنچنا ہی ہے. فَإِن تَعَسَّرَ عَلَيْكُم مِّنْهُ شَيْئًا فَاطْلُبُوهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور اگر یہ رزق پہنچنے میں تمہیں مشکل پیش آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس کو حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس کو حاصل کرو. ایک اور حدیث میں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دوستو آپ کے اپنے مقام کے بارے میں کہ والذی نفس محمد بیدہ لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. یہ حدیث
اس حوالے سے ہے کہ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرانی جو کتابیں تھیں تورات وغیرہ، اس کا کوئی نسخہ ان کو ہاتھ لگ گیا، ایک کاپی، اس کے کچھ پیپرز۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ جی کہ پرانی جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک کتاب کا نسخہ مجھے مل گیا ہے۔ بڑے خوشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، بتانے لگے رسول وسلم کو کہ جی کہ یہ پچھلی کتابوں کا ایک نسخہ مجھے ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ اپنی مسرت کا یا خوشی کا اظہار فرماتے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا غصے کی وجہ سے، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ اور پھر آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر، کہ محمد کی جو جان جس کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم، اللہ کی قسم، لو بدا لکم موسیٰ، آج اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے، فاتبعتموہ، اور تم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے لگو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، کیا ہوگا کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کے عرصے کو پاتے تو وہ بھی مجھے فالو کرتے۔ اب اس حدیث میں میرے دوستو بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عام آدمی کی مثال نہیں دی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسول کی مثال دی ہے جو جلیل القدر رسولوں میں سے ہیں، جو سب سے زیادہ بڑے رسولوں میں سے 10 جو رسول گزرے ہیں اولو العزم، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی زندگی تقریباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی ہے، جن کے پیروکار بہت سارے ہیں آج دنیا میں، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر جلیل القدر پیغمبر، اس قدر العزم رسول، اگر وہ بھی آ جائیں، کوئی عام عالم، کوئی عام شیخ نہیں، کہ رسول آ جائے وہ بھی العزم، اور ہم یہ کہیں کہ جی کہ یہ تو رسول ہیں اللہ کے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہیں کہ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو فالو کرنا، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو، جب وہ گمراہی ہے تو پھر رسول سے نیچے جو لوگ ہیں اگر ہم ان کے راستے کو فالو کریں گے تو وہ کیا بات ہوگی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، کہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میری اطاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے وسلم جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرا انکار کیا، میری نافرمانی کی، وہ خود اپنے طور پر جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ اب میرے دوستو یہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت، اسی پر منحصر ہے کہ اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں داخل کیا تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نے اتباع کی تو اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ہم محبت کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا، عام طور پر ہمارے ہاں سنت سے انحراف یا سنت سے علیحدہ ہو کر کسی اور راستے کو فالو کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم
اپنے طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے زیادہ مجھے نیکیاں ملیں گی، یہ زیادہ نیکیاں مجھے ملیں گی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن مگر اگر میں یہ کام کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ نیکیاں دے دے۔ یہ شیطان کا ایک مکر ہوتا ہے، ایک فریب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سب سے زیادہ اہم ترین بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب آپ کا حکم آ جائے، ہم نے اپنے ذہن کو نہیں دوڑانا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کرنے سے مجھے اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث آتی ہے، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ایک جماعت کو غزوے کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے، دوسرے بستی میں، اور آپ نے بیٹھ کر میٹنگ میں طے کیا، جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی شام تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کل صبح جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز پڑھ کر تم لوگ یہاں سے چل پڑو گے، تم لوگ یہاں سے چل پڑو گے۔ تو صحابہ نے اس پروگرام کے مطابق جمعے کی صبح وہ سارے کے سارے نکل چلے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ جمعہ کے نماز کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ جو اس غزوے میں شامل رکھے گئے تھے ان کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم گئے نہیں؟ تو عبداللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو جانا ہی ہے، میں نے جانا ہی ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں چلا جاؤں گا، لیکن چونکہ آج جمعہ کا دن ہے میں چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں، اس کا مجھے زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ نیکی ملے گی۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن، اور وہ بھی جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اب ظاہر ہے کہ جی کتنا ثواب ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ مس نہ کروں، اور جمعہ پڑھ کے میں اپنی تیز رفتار سواری پہ چلا جاؤں گا اور جو ساتھی پہلے جا چکے ہیں ان سے مل لوں گا۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش ہونا تھا کہ یہ میرا کتنا پیارا صحابی ہے، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے اتنا مشتاق ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین میں جتنا خزانہ ہے وہ سارے کا سارا بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، تم جو صحابہ صبح نکل چکے ہیں ان کو جو ثواب ملا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری خواہش، یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے میرے دوستو، ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تھوڑی دیر تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ جب میرا فرمان آ جائے نا، تم نے اپنے ذہن سے مختلف ثواب اور عقاب کے پیمانے نہیں تلاش کرنے ہیں کہ تمہیں کتنا ثواب کتنا عقاب ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی سب سے اہم ترین شرط ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ساتھی میرے پیچھے جمعہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ جتنا ثواب انہوں نے لیا ہے، تم نے میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے اگر جمعہ پڑھ بھی لیتے اور ساری دنیا میں جو خزانے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لٹا بھی دیتے تب بھی تمہیں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ ثواب اور عقاب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس انداز میں تعلق ہے کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منوعاً اسی طرح فالو کرنا ہے یا اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑانے ہیں۔ ایک دو پوائنٹس اور میں اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تو عام طور پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے یا جن کاموں کو آپ نے کیا ہے ان کاموں کو کرنا، یا جن کا حکم دیا ہے ان کاموں کا کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے، یقیناً یہ سنت کہلاتا ہے۔ لیکن ایک اور سنت کی قسم ہے، وہ یہ کہ جن کاموں کو آپ نے نہیں کیا، جن کاموں کو آپ نے نہیں کیا، ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کام کا نہ کرنا بھی سنت پر عمل کرنا ہے۔ ذہن میں رکھیے، اس کام کا نہ کرنا بھی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت کرنے اور چھوڑنے دونوں کا نام ہے، کرنے اور چھوڑنے
جن کاموں کا آپ نے حکم فرمایا ہم نے اس کو کیا، سنت پر عمل کر لیا. جن کاموں کو آپ نے نہیں کیا میرا ذہن کہتا ہے کہ ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، میں نے سنت پر عمل کیا. اب اس کی کئی مثالیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں ملتی ہیں. دیکھیے وہ اس طرح کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، استلام کہاں کرنا چاہیے؟ حجر اسود کو نا، حجر اسود کو آپ چومیں گے یا استلام کریں گے. انہوں نے کعبۃ اللہ کے ہر رکن کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، کعبۃ اللہ کے ہر رکن کو جاتے ہوئے طواف کرتے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ الامہ تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیس شیء من البیت مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گھر ہے اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا جائے، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چوما نہ جائے، جس کو ہاتھ نہ لگایا جائے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے کیا بات کہی، کتنی پیاری بات کہی ہے. بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس کا تقدس، اس کا احترام اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں سب سے بڑا عمدہ نمونہ ہے. رسول نے جو کیا ہے تم نے وہ کرنا ہے، رسول نے جو چھوڑا ہے تم نے چھوڑ دینا ہے. اگر تم نے وہ کام کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے تمہاری بات کہ لیس من البیت، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں سے کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا جائے اپنی جگہ، لیکن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے نہیں کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کا دور تھا. ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا، یہ جو عیدین کے موقع پر ہم جو عیدین کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نا، اگر آپ ظاہر ہے کہ جب عید کا موقع ہو اور عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز سے پہلے کوئی سنت تو نہیں ہے نا، کوئی نفل نہیں ہے. جب عیدگاہ میں آپ پہنچیں تو عید کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں. جیسے آپ عام مسجد میں جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھا کرتے ہیں 2 رکعت، ہاں، لیکن عیدگاہ میں جانے کے بعد آپ نے وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے. ایک مسلمان نوجوان جذباتی تھا، وہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ عید کی نماز کے لیے ابھی وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم نہیں پڑھ سکتے. اس نے کہا کہ جی کہ نماز پڑھنا تو ثواب ہی کا کام ہے، اس میں کیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ تھا جوابی، یہ ذہن میں رکھی. حضرت علی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یثیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کسی کام پر ثواب نہیں دیتے حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کریں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے وہ قابل ثواب ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا نہیں فرماتے. او یحث علیہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس پر ابھارا ہو کرنے کے لیے. اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، نہ آپ نے وہاں پر نماز پڑھی ہے عید سے پہلے، نہ آپ نے نماز پڑھنے پر ابھارا ہے، فَتَكُونُ صَلَاتُكَ عَبَثًا، تو تمہارا یہ نماز پڑھنا ایک عبث کام ہوگا، ایک بلا فائدہ بیکار کام ہوگا. وَالْعَبَثُ حَرَامٌ، اور کوئی بیکار کام کرنا یہ حرام ہے. بیکار کام کرنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں حرام ہے. فَلَعَلَّهُ تَعَالَى يُعَذِّبُكَ بِمُخَالَفَتِكَ لِنَبِيِّهِ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کام کرنے پر تمہیں عذاب عطا فرمائے، کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اب ذہن یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر مخالفت کیا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے دوستو ذہن کچھ اور کہتا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ہر ساتھی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، دیکھیے ہم عام نمازوں میں اذان کہتے ہیں، جمعے کی نماز میں اذان کہی جاتی ہے، اور جب عیدین کا موقع آتا ہے وہاں تو سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے لیکن اذان نہیں کہی جاتی. عقل کہتی ہے کہ اذان تو یہاں زیادہ کہنی چاہیے، بلکہ 2-4 اذانیں کہنی چاہیے، بار بار اعلان کرنا چاہیے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، لیکن اذان کوئی نہیں کہتا. کسی بھی مکتب فکر کے لوگ نہیں کہتے اذان،
کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہاں پر اذان کا نہ کہنا سنت پر عمل کرنا ہے، اذان کا چھوڑ دینا سنت پر عمل کرنا ہے، اذان کا کہنا سنت کی خلاف ورزی ہے، چاہے وہ اذان کہنا ہو، چاہے وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہو۔ تو یہ ترک میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں اور میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، کہاں سے باندھوں؟ مدینہ منورہ میں۔ امام مالک نے فرمایا کہ جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے تم نے وہیں سے باندھنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ابیار علی جس کو کہتے ہیں، وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں، یہ تھوڑا سا فاصلہ احرام میں میں طے کروں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ وہ کسی بڑے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہ فتنے کا شکار ہو جانا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، میرے دوستو یہ فتنے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو کر کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا یہ ایسے فتنے کو دعوت دینا ہے کہ جس میں ایک مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے وہ آیت یہاں پر پڑھی تو اس نے کہا کہ یہاں پر کون سا فتنہ ہے؟ میں اگر یہاں احرام باندھ لیتا ہوں تو اس میں کیا فتنہ ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَىٰ أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم اب یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثواب حاصل کر لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل آگے باندھا ہے اور تم یہاں سے باندھنا چاہتے ہو کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو اب آپ دیکھیے کہ جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں کی جو نسلیں تھیں انہوں نے قرآن اور حدیث کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو اہمیت دی، یہ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان راستوں کا سد باب کریں، ان راستوں کو بند کریں جہاں سے شیطانی فتنے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور شیطان جب کبھی ہمیں کسی فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں برائی کی طرف بلا رہا ہوں، شیطان یہ نہیں کہتا کہ کبھی میں تمہیں بدعت کی طرف بلا رہا ہوں، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میرے دوستو وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سنت ایک یہ بھی ہے کہ جس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو نہ کرنا، سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ دارمی کی، یہ ترمذی کی حدیث آتی ہے، نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کو چھینک آئی، چھینکنے کے بعد ہمارا کیا کام ہے؟ چھینکنے کے بعد ہم نے کہنا ہے الحمدللہ۔ اس نے الحمدللہ کہا چھینکنے کے بعد، الحمدللہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ترمذی کی حدیث آتی ہے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نہیں سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ کہتے نہیں سنا ہے کہ آپ نے الحمدللہ سے آگے کوئی الفاظ کہیں۔ معنی کیا ہے؟ کیا عبداللہ ابن عمر درود کے مخالف تھے؟ کیا عبداللہ ابن عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے؟ نہیں، بلکہ عبداللہ ابن عمر یہ چاہتے تھے کہ جس موقع پر جو وہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔
جب آپ اپنی طرف سے اضافہ کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے فالو نہیں کرنا، آپ کسی اور کی سنت کو فالو کریں گے، اور وہ شیطان کی سنت ہے۔ اسی طرح بات میں مختصر کرتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ سنت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سنت میں جہاں یہ تعلق، یہ معاملہ ہے کہ چھوڑنے اور کرنے کا نام سنت ہے، وہاں ایک بات یہ بھی رکھیے کہ سنت کثرت اور قلت میں بھی جانی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ میں اگر کوئی کام، کوئی عمل کثرت سے کروں تو زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کثرت سے نہیں کیا ہے، تو پھر ہم سنت کی خلاف ورزی کریں۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، وہ دونوں سفر پر تھے، تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے یہ روایت، عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، کہ وہ جو دو ساتھی سفر پر گئے تھے، ان میں سے ایک ساتھی نے سفر کی نماز کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور دوسرے ساتھی نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اب ان دونوں کو تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ جی کہ کس کی نماز صحیح ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو جب آپ سفر کی حالت میں جائیں، ظہر، عصر اور عشاء 2 رکعت پڑھیں گے، اور 4 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے 4 رکعت پڑھنے کی۔ لیکن جب یہ دونوں عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی اپنی بات بیان کی، تو عبداللہ ابن عباس نے بڑے فقیہانہ انداز میں ان کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ فَكُنْتُ أُتِمُّ وَكَانَ صَاحِبِي يَقْصُرُ، میں پوری نماز پڑھ رہا تھا 4 رکعت، اور میرا یہ جو ساتھی ہے وہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس نے اس سائل سے کہا کہ بل انت الذی کنت تقصر، کہ تم قصر پڑھ رہے تھے، تم نماز مکمل نہیں پڑھ رہے تھے۔ جو 4 رکعت پڑھ رہا تھا نا، وہ نماز مکمل نہیں پڑھ رہا تھا۔ وصاحبک الذی کان یتم، اور جو ساتھی تمہارا 2 رکعت پڑھ رہا تھا وہ مکمل نماز پڑھ رہا تھا۔ جو 2 رکعت پڑھ رہا تھا وہ مکمل پڑھ رہا تھا، جو تم 4 رکعت پڑھ رہے تھے وہ نماز نامکمل پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 4 رکعت کی ہے کہ 2 رکعت کی ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ فالو کرنے سے ہمیں جو نقصانات ہو رہے ہیں میرے دوستو، اس میں سے سب سے اہم ترین نقصان آج جو امت کی حالت ہے نا، امت جو ہر جگہ، ہر دور میں، ہر وقت ایک عجیب سے مصیبتوں کا، مشکلات کا شکار ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعت الاکلۃ علی قصعتها، کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی، دنیا کی قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو آج جو صورتحال ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پہنچی تو تم نے یہ کہا کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی؟ قلتم ان ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ھو من عند انفسکم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہاری کارکردگی، تمہارے اپنے عمل کا بدلہ ہے۔ اور وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ تھا جنگ احد۔ جنگ احد میں جو دوسری جنگ تھی، جنگ بدر کے بعد، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، لیکن اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی پر بیٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جی کہ تم نے ہر صورت میں یہاں سے نہیں ٹلنا، چاہے ہم کامیاب ہو جائیں چاہے شکست کھا جائیں۔ لیکن جب مسلمان کامیاب ہونے لگے، میں مختصر بتا رہا ہوں، تو وہ سارے کے سارے صحابہ، 10 صحابہ باقی رہ گئے تھے، 40 صحابہ نیچے اتر آ گئے تاکہ مال غنیمت جمع کریں۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جنگ جو کامیابی میں بدل رہی تھی وہ ناکامی میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کی وجہ سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اس دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں سہنی پڑیں گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے عذاب قبر کے حوالے سے کہ قبر میں جن مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہے،
صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت عائشہ حضرت اسماء فرماتی ہیں، اس نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی قبورکم، آپ نے فرمایا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا، فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں قبروں میں، تمہاری قبروں میں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ فتنے ایسے ہی ہوں گے جیسے دجال کے فتنے ہیں، دجال کے فتنوں کے برابر۔ اور پھر اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، میں حدیث کو بڑا اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ کو بڑی طویل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس فتنے میں وہ سوال و جواب بھی ہوں گے، وہ سوال و جواب بھی، اور اس میں جو مومن ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا، وہ میرے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہوا محمد رسول اللہ، کہ وہ محمد ہیں اللہ کے رسول، جاءنا بالبینات والہدی، جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے حق کی اور ہدایت کی، فاجبنا واتبعنا، تو ہم نے آپ کی بات کو مانا اور آپ کی اتباع کی، فیقال نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقن بہ، فرشتے اس سے کہیں گے کہ جی کہ اب تم آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اور اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اور وہ شخص جو منافق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ لا ادری سمعت الناس یقولون فقلتہ، وہ یہ کہے گا کہ میں تو جانتا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ اب میرے دوستو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اتباع کرنے والے اور سنت کو چھوڑنے والے کا عذاب قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، اس موقع پر جو نتائج آپ نے بیان فرمائے، یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اور اس موقع پر 2-4 منٹ یہ کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے سنت کے حوالے سے۔ اب آج کل آپ دیکھیے کہ سنت کے حوالے سے لوگوں کے 2-4 رویے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو سنت کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، سنت کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یقیناً وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر کے صرف سنت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہیں، قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ حکم دے تم اس کو کرنا ہے، جس چیز سے تمہیں منع کریں تم نے اس سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تو خود بخود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، سنت کا انکار، قرآن مجید کا انکار ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ جتنا ہم سنت کو چھوڑتے چلے جائیں گے نا، ہماری زندگیوں میں اتنا ہی بدعات رواج پاتی چلی جائیں گی، بدعات رواج پاتی چلی جائیں گی۔ اگر بدعات کا راستہ روکنا ہے تو سنتوں کا احیاء کیجیے، سنتوں کو فالو کیجیے، سنتوں کو سامنے لائیے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ماحول میں پرورش پا رہی ہے، اب لوگ قرآن اور سنت کے الفاظ کو دہرا تو رہے ہیں، لیکن ہر ضعیف اور موضوع حدیث کو بھی سنت کے طور پر لے لیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات جو موضوع ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کبھی بات ہو تو یہ پوری طرح اس کی تحقیق کر لی جائے کہ کیا واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو سنت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ یہ کہ جی کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، ہمارے جو علماء اکرام تھے، جو مشائخ تھے، جو ائمہ تھے، اگر کوئی ان کی رائے، کوئی ان کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم اتنا نہ ہو جتنا ان کو علم تھا، وہ زیادہ جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ جی کہ ہم انہی کی بات کو فالو کریں، اس لیے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے قرآن اور حدیث کی بات، وہ زیادہ سمجھتے تھے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک کے لیے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے دور نبوت میں تمہارے سامنے آئے یا قیامت کے قریب تمہارے سامنے آئے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اگر تم نے اس کی مخالفت کی، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرو گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ائمہ اکرام تو تھے، میرے دوستو، ائمہ اکرام جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا ہے، اپنے دامن کو بچا لیا ہے۔
وہ اس طرح کہ انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تم نے ہماری تقلید نہیں کرنی ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ ہماری رائے صحیح حدیث کے خلاف ہو تو تم نے ہماری رائے کو دیوار پر دے مارنا ہے۔ اگر ہم واقعی ائمہ کو فالو کر رہے ہیں تو ان باتوں میں فالو کریں۔ ائمہ نے اپنے طور پر جتنی دین کی خدمت کی یقیناً وہ قابل قدر ہے، لیکن انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ سے کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا تھا، ائمہ کرام نے کہا کہ ہم سے غلطی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اگر ہم لا علمی میں غلطی کوئی کر جائیں تو تمہارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں فالو کرو، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہماری رائے کو دیوار پر دے مارو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فالو کرو۔ ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے مجتہد کے بارے میں، جو مجتہد ہوتا ہے کہ اگر وہ حسن نیت کے ساتھ کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ صحیح اجتہاد ہو اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتے ہیں، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو محض دین کی خدمت کے عوض اس کو 1 اجر عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے دامن کو بچا لیا، لیکن اگر ہم اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو فالو کرنے کا نہیں حکم دیا تھا، انہوں نے خود ہمیں فالو کیا ہے۔ تو بہرحال ایسے موقع پہ وہ جو رکاوٹیں آتی ہیں سنت کو فالو کرنے میں، ان رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ بہت ہی تفصیل درس تھا، اللہ شیخ کی عمر میں برکت ڈالے، آمین۔ اب مزید اگر کسی بھائی کا یا بہن کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر کسی کے لیے مشکل ہے اردو میں سوال کرنا تو وہ انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ شیخ کو انگلش آتی ہے، تو اگر کسی کا سوال ہے تو پلیز ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ Can you make your voice a little bit? You know, when the name of the Prophet was mentioned, that is on everybody to say it, and what's the benefit behind it, and what's been said by the Prophet in practice as well. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے حوالے سے بردر نے سوال کیا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی درود و سلام نہ بھیجے تو اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1 دفعہ درود و سلام بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعے اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 گنا رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ہوں تو جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ لیکن اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ درود و سلام کے معاملے میں بھی وہی راستے کو اپنایا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو سکھلایا تھا اور صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اے رسول اللہ اللہ تعالیٰ یہ اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجیں تو ہم کس طرح درود و سلام بھیجیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو صحابہ کو یہ سکھلایا تھا کہ جب کبھی تمہارے سامنے میرا نام آئے تو تم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ درود ابراہیمی صحابہ کو سکھلایا تھا۔ اب یہی وہ درود ابراہیمی ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اور نہ ہی سنت پر بلکہ وہ درود جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا لگا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ ہے، وہی قابل قبول ہوگا نا، وہی قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی درود غوثیہ بنا لیا، کوئی اور درود بنا لیا اور اپنی طرف سے اس درود کو پڑھنا شروع کر دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، تو بلا بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی موجودگی میں کسی کو یہ ہمت ہو سکتی ہے یا کوئی اس قابل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے زیادہ کوئی اہم درود بنائے، کوئی زیادہ مفید درود بنائے؟ اب اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر رہا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ تم نے یہ درود کیسے پڑھنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلانا وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا وہ عبادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس طرح تم نے عبادت کرنی ہے۔
تو اب اس میں کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی اور بات شامل کرنا یا اس کو نکالنا یقیناً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ مولانا صاحب، میں نے بریلوی فقہ کے ایک مکتبے کی کتاب پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے اندر ہر کام جائز ہے جب تک اس کی کوئی ممانعت نہ آئے۔ تو یہ کیا ان کا اصول درست ہے؟ کیونکہ وہ اس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے کہ وہ جیسے 11ویں دیتے ہیں، اس کے علاوہ عید میلاد النبی بناتے ہیں، کہ یہ ہمارا عمل درست ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نظریہ پیش کریں۔ ماشاء اللہ، ہمارے ساتھی یہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ عام طور پر جو ساتھی بدعات کو رواج دے رہے ہیں اور بدعات بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں، ان کے ہاں یہ دلیل ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف سے ممانعت نہ آئے اس وقت تک وہ کام جائز ہے، اور پھر اگر ممانعت آ جائے تو وہ کام ناجائز ہوگا۔ میرے دوستو، اس میں دو جواب ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے علماء کا اجماعی اصول ایک ہے، وہ اصول یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عبادات، دوسری ہیں عادات۔ عبادات اور عادات۔ عبادات وہ توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ عبادات وہ ہیں کہ جس میں اصل منع ہے، منع یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے عبادات میں۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ جو عادات ہیں جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، عادات نے کھانا پینا پہننا سونا، یہ ساری چیزیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ساری کی ساری مباح ہیں، جو ساری کی ساری جائز ہیں، جائز ہیں جب تک کہ رسول اکرم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس میں ممانعت نہ آئے، اس میں ممانعت نہ آئے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز کا طریقہ آپ نے یہ سکھایا ہے کہ جی کہ تم نے ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع فرمایا کہ تم نے 2 رکوع نہیں کرنے؟ وہ سب نے کہیں منع نہیں فرمایا نا۔ اب اگر کوئی 2 رکوع کرنا چاہے تو آپ اس کو کیسے منع کریں گے؟ اگر آپ یہ اصول بنا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ عبادات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، جو نیکی سمجھ کے کیا جائے، وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی بدعات ہیں اس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے نا، وہ نیکی سمجھ کے کی جاتی ہیں، اور اس اعتبار سے وہ کام جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی دلیل نہ ملے وہ بدعات کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ عبادات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوئی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادات میں کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جو ہماری طرف سے ہو جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند نہ ہو، اس وقت تک اس کو کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا جو جواب تھا اس کا یہ ہے کہ جو عام طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت نہ ہو اس وقت تک وہ کام ہم کر سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت آ جائے تو اس وقت تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، اس میں تفاصیل نہیں آتی ہیں، تفصیل نہیں آتی ہے۔ اب جیسے قرآن مجید میں ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے اوپر کون سے کھانے حرام ہیں، کون سے کھانے حلال ہیں۔ قرآن مجید یہ بتائے گا کہ جی کہ اس قسم کے جانور تمہارے لیے جائز ہیں اور اس قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح احادیث میں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ اس قسم کے کام جائز ہیں، اس قسم کے کام جائز نہیں ہیں۔ اب احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر تھوڑا سا عربی جاننے والا اس جملے کو، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت وہ کام جو دور نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو، نہ سنا، نہ کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو، اور اس کام کو آج کوئی
نیکی سمجھ کر کرتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ اور اسی کی تشریح آپ نے فرمائی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو لوگ ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز شروع کرتے، دنیا میں نہیں، دین میں کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو پھر وہ قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز دین کے نام پر شروع کی جانے والی جس سے ہم کر اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے متمنی ہیں، وہ گمراہی ہے۔ اب نئے کام کون سے ہیں؟ نئے کام وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائے ہیں وہی کام نئے ہوں گے نا۔ جس کو رسول نے نہیں کیا ہے وہی کام نئے ہوں گے۔ اب وہ کام 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ حسلم آ کے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس موقع پہ کیا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ نہیں، بلکہ ایک اصول بتا دیا گیا۔ اس اصول کی روشنی میں آپ اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، یا آپ یہ کہیے کہ جی کہ ہمیں اس حدیث پر یقین نہیں ہے، اس حدیث کا انکار کر دیں۔ کل بدعت ضلالہ، کسی کی جرأت ہے کہ حدیث کا انکار کرے؟ کوئی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ حدیث کا انکار نہیں کرتے تو بعض لوگوں نے اس کو یہ کیا نا کہ اس میں بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، کہ نئی نیک بدعت اور بری بدعت۔ میرے دوستو یہ بھی ایک عجیب سی تقسیم ہے، عجیب سی تقسیم ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ ارے بھائی بدعت جو ہوگی، اچھی اور بری بدعت کیسے ہوگی؟ اچھی اور بری بدعت کا معنی یہ ہوگا اگر کوئی چیز اچھی ہے تو قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہوگا نا کہ جی کہ یہ تو یہ جائز ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے، کسی بھی شکل میں، تبھی آپ اچھی کہیں گے نا اس کو۔ اور اگر وہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہو تو وہ بدعت ہی نہیں ہوگا، وہ تو نیک کام ہوگا۔ اور اگر کوئی بری بدعت کہتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہوگا کہ جی کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا غیر مستحب ہے، تو پھر بھی وہ بدعت نہیں ہوگی بلکہ وہ خود بخود اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس میں، تو بدعت کے خانے سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو بدعت وہ کہتے ہیں کہ جو نہ بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے، بلکہ ہر بدعت وہ گمراہی۔ انشاءاللہ۔